الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، امام المتقین، اکرم الاولین والآخرین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم وزدنا علما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زینت محفل محسن اہل سنت قرۃ عیون الصلحاء حضرت قبلہ قاری محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، فخر اہل سنت حضرت مولانا نصر اللہ صاحب زید مجدہ، زینت السادات پیر سید ڈاکٹر حسن گیلانی صاحب، فخر اہل سنت حضرت مولانا قاری شہباز احمد صاحب قادری زید مجدہ، عاشق رسالت مآب الحاج محمد اقبال گھمن صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ درس قرآن کی محفل جہاں اور بہت ساری برکتیں رکھتی ہے، وہاں ایک برکت یہ ہے کہ جو اس محفل کی طرف قدم اٹھائے، قرآن سمجھنے کے لیے چلے، اللہ ہر ایک قدم پر اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ انسان گناہ کرنے کے طریقے تو بہت جانتا ہے، گناہ بخشوانے کے طریقے نہیں جانتا۔ درس قرآن کی محفل گناہ بخشوانے کا وظیفہ ہے۔ میں مدرسہ لاثانیہ کے منتظمین، سرپرست اعلیٰ جناب قبلہ قاری محمود احمد صاحب، ان کے تمام رفقاء کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جو ایک عرصہ دراز سے خدمت قرآن میں لگے ہوئے ہیں۔ حفظ قرآن،
تجوید، جو کچھ بھی یہاں پڑھایا جا رہا ہے وہ قرآن پاک کی خدمت کے ہی مختلف شعبے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی خدمت قرآن کے اس مرکز کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ باہر موسم میں کافی شدت تھی، پر جب مسجد کے حال میں آئے تو ایک تسکین والا احساس پیدا ہوا۔ تو قاری صاحب نے بتایا کہ حاجی نور حسین صاحب کے صاحبزادے جہانگیر صاحب نے اہتمام کیا ہے مسجد کی خدمت کا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی حاجی نور حسین صاحب کے مزار پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ درس قرآن پاک کے تسلسل کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں ایک دعا ہے جس میں حضور کی بعثت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 130 جو آج مجھے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک یہودی عالم عبداللہ بن سلام، جو نہ صرف یہ کہ یہودی عالم تھے بلکہ وہ نبیوں کی اولاد تھے، ان کی رگوں میں حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کا خون تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو دو نسبتیں حضرت عبداللہ بن سلام کو حاصل تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عام یہودی نہیں بلکہ عالم تھے، تورات کے عالم تھے، اور دوسری نسبت یہ کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا تھا، آئے تو تھے مناظرہ کرنے، آئے تو تھے حضور سے سوال و جواب کرنے، پر جو ہی رخ ودھا کی زیارت ہوئی، دل پر لگے ہوئے تالے ٹوٹ گئے، اور فوراً زبان سے اس چیز کا اظہار کر دیا، واللہ ما ھذا وجہ کذاب، اللہ کی قسم ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضور کا دیدار کیا، بصیرت ایسی رکھتے تھے، جان گئے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی نشانیاں تورات میں بیان کی گئی ہیں۔ حق دیکھ کے حق کو مان لینا یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہو تو آدمی حق کو تسلیم کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں حق دیکھتے ہیں پر حق مانتے نہیں۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا پر ابو جہل نے حق تسلیم نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے صرف رخ روشن دیکھا اور فوراً کلمہ پڑھ لیا، حق کے آگے سر جھکا دیا۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، شاعر دربار رسالت ہیں، نعت گو بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں۔ حضور کی محفل میں کھڑے ہو کے نعت پڑھ رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر آپ کوئی اور معجزہ نہ لے کے آتے آپ کا چہرہ ہی منوا لیتا، آپ اللہ کے نبی بن کے آئے۔ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے، معجزہ منواتا ہے، معجزہ نبی کی صداقت کی دلیل ہے، معجزہ دکھا کے نبی اپنی صداقت کو منوا لیتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کوئی اور معجزہ نہ لے کے آتے آپ کا چہرہ ہی منوا لیتا، آپ اللہ کے رسول بن کے آئے۔ یا اللہ جو رخ والضحیٰ کی تعریف پہ خوش ہو اسے آج رات حضور کی زیارت نصیب فرما۔ کیسا رخ انور ہے، کاف گیسو ہا دہن، یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہا یا عین ساد، ان کا ہے چہرہ نور کا، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر کے صحابی بن کے جب واپس گئے، ان کے دو بھتیجے بھی یہودی عالم تھے، ایک کا نام تھا مہاجر، ایک کا نام تھا سلمہ۔ آیت مبارکہ کا شان نزول، حضرت عبداللہ بن سلام نے اپنے دونوں بھتیجوں کو بلایا اور ان کے سامنے حضور کی نعت پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے جو نعت پڑھی وہ آج ہمیں دنیا کو سنانی چاہیے، اس لیے کہ آج بھی یہودیت و عیسائیت کے سامنے اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہودیوں کے سامنے آپ اسلام پیش کریں تو اس کا ایک رخ، ایک انداز یہ ہو سکتا ہے، آپ انہیں کہیں کہ جی جس دور میں حضور نے نبوت کا اعلان کیا اس دور کے جو بڑے بڑے یہودی علماء ہیں انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، جو حضور سے ملے، حضور کی زیارت کی اور انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری مذہبی کتاب میں موجود ہے۔ اس طرح آج ہم اسلام کا تعارف یہودیوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، عیسائیوں کے سامنے۔ اس دور کے، جس دور میں میرے آقا نے اعلان نبوت کیا، جو بڑے بڑے عیسائی علماء تھے، جو بڑے بڑے یہودی علماء تھے، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ عیسائیوں میں سلمان فارسی جیسا شخص جو اس دور کے پوپ کے پاس رہا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم میں رہے ہیں، موصل میں رہے ہیں، دمشق میں رہے ہیں، اس دور کے بڑے بڑے عیسائیوں کے پاس رہے تھے اور روم سے آئے تھے مدینہ منورہ حضور کا ذکر سن کے کہ آخری نبی مدینہ منورہ میں آ رہا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے بارہ سنا ہے، اس لیے میں دہرانا نہیں چاہتا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں آج اسلام کا تعارف کروانے کے لیے غیر مسلم قوموں کے سامنے، بالخصوص یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے، یہ نقطہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس دور میں ہمارے آقا کریم نے اعلان نبوت کیا، اس دور کے جو عام یہودی نہیں، بڑے بڑے یہودی علماء، عیسائی علماء، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے گواہی دی ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ کے واپس گئے، اپنے دو بھتیجوں کو بلایا، مہاجر اور سلمہ، یہ دو ان کے بھتیجے تھے، دونوں کو بلا کے کہا تم نے محمد عربی کو دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی دیکھا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا سچ بتاؤ، تورات تم نے بھی پڑھی ہے، یہ وہی نبی نہیں جن کا ذکر تورات میں موجود ہے؟ عبداللہ بن سلام اب اپنے بھتیجوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور کن لفظوں سے؟ عبداللہ بن سلام اپنے بھتیجوں سے کہتے ہیں تورات تم نے بھی پڑھی ہے، سچ بتاؤ یہ وہی نبی نہیں جن کا ذکر تورات میں آیا ہے، جن کا انتظار کروایا جا رہا تھا، جن کا نام لے کے بنی اسرائیل دعا مانگتے اللہ دعا قبول کر لیتا تھا؟
جب حضرت عبداللہ بن سلام نے حضور کا اس انداز میں ذکر کیا تو دو بھتیجوں میں سے ایک بھتیجا سلمہ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا چچا آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے دل سے بھی یہی آواز اٹھتی تھی، پر میں نے اپنے دل کی آواز کو دبا رکھا تھا کہ دوسرے یہودی کیا کہیں گے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، پر میں نے بھی جب سے محمد عربی کو دیکھا تھا میرا دل کہتا تھا یہ وہی نبی ہیں جن کا انتظار ہو رہا۔ ایک بھتیجے نے اسلام قبول کر لیا، دوسرے نے کہا نہیں میں برادری کی مخالفت نہیں برداشت کر سکتا، وہ اٹھ کے چلا گیا، اسلام نہیں قبول کیا۔ اپنے ایک بھتیجے سلمہ کو لے کے جناب عبداللہ بن سلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ میرے بھتیجے مہاجر نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا، اور سلمہ جو میرا بھتیجا ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا انتظار کروایا جا رہا تھا۔ اس موقع پر جب عبداللہ بن سلام اپنے بھتیجے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، ایک بھتیجے کا ایمان بیان کر رہے ہیں، دوسرے کا انکار بیان کر رہے ہیں، تو جبریل امین نے آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیہ مبارکہ سنائی کہ جو دین ابراہیمی سے پھرے وہ دل کا احمق ہے۔ جو دین ابراہیمی کو چھوڑ رہا ہے، دین ابراہیمی سے پھر رہا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی دیکھ کر سچائی کو مانا نہیں، وہ دل کا احمق ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون پھرے گا، کون منہ پھیرے گا، عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی سے، الا من صافحا نفسہ، مگر وہ جو دل کا احمق ہے، جو بیوقوف ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہے، وہی دین ابراہیمی کو چھوڑے گا، دین ابراہیمی سے پھرے گا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین مکمل فرمایا ہے، پہلے انبیاء یہ عقائد لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ یاد رکھیں انبیاء کرام کی دعوت جو عقائد والی ہے اس میں سارے مشترک ہیں۔ تمام نبیوں نے ایک خدا کی دعوت دی ہے کہ خدا ایک ہے، آخرت، جنت و دوزخ، فرشتے، تقدیر، یہ تمام نبیوں نے ایک ہی دعوت دی ہے۔ ہاں جو عملی احکام ہے، شریعت، اس میں بعد والا رسول پہلے رسول کی شریعت میں کچھ تبدیلی اللہ کے حکم سے کرتے رہے ہیں۔ نسخ کا مضمون میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے نسخ کا مضمون بیان کیا تھا تو ہمارے شاہ صاحب نے بھی، دیگر کئی احباب نے بھی، مدرسہ کی طرف سے بھی ایک وظیفہ چھپوا کے تقسیم کیا گیا تھا، جو اس دن میں نے بیان کیا تھا، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ یہ وظیفہ میں نے اسی دن بیان کیا تھا، یاد دلا رہا ہوں، جس دن نسخ کا مضمون میں نے آپ کے سامنے سنایا تھا۔ تو رسول شریعت کے ظاہری احکام جو ہیں، عبادت کا طریقہ یا حلت و حرمت، ان میں چند احکام میں نسخ کرتے رہے ہیں بعد والے رسول پہلی شریعت میں۔ جوں جوں انسانی ذہن ترویج پاتا گیا ہے، دین مکمل نہیں ہوا۔ میرے آقا کریم تشریف لائے تو اللہ نے حضور پر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو اس لیے ملت ابراہیمی، حضور کے جو غلام ہیں یہ ملت ابراہیمی ہے۔ حضور کا جو دین ہے
دین ابراہیمی جو ہے اس میں اور حضور کے دین میں کوئی فرق نہیں. عقائد میں وہی عقائد ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیے، جو حضرت نوح علیہ السلام نے بیان کیے، جو حضرت آدم علیہ السلام نے بیان کی. اس لیے یہاں ملت ابراہیمی کا ذکر آیا ہے کہ ملت ابراہیمی کو خاص اہمیت حاصل ہے. یہ نقطہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. اس وقت دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان. یہودیت، عیسائیت، اسلام، تینوں حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. تینوں حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. جس طرح ماننا چاہیے اس طرح تو مسلمان ہی مانتے ہیں. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کتابوں میں موجود ہے، نام وہ بھی ادب سے لیتے ہیں، اگرچہ جو ماننے کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں کرتے، لیکن مانتے ہیں. چونکہ یہودیوں کے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے والد نہیں، لیکن ان کی والدہ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں. اس لیے یہودی اور عیسائی یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور جس طرح ماننا چاہیے اس طرح مانتے ہیں تو ہم مسلمان مانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان، ایسی رفعت عطا فرمائی ہے. انبیاء کرام میں حضور کے بعد سب سے افضل نبی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام. فضائل میں جو درجہ بندی ہے اس میں حضور کے بعد جو افضل ترین نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. شب معراج جب میرے آقا کریم مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے مسجد اقصی میں تو آپ کی پشت کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. آپ کی پشت کے پیچھے جو نبی کھڑے ہوئے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضور کے بعد باقی نبیوں میں بلند ترین مقام حاصل ہے. ارشاد فرمایا جو دین ابراہیمی سے منہ پھیرے وہ احمق ہے، دل کا احمق ہے. اب یہ حماقت کی ضد کیا ہے؟ عقل. عقل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. بعض لوگ عقل کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں، اور معاذ اللہ بعض لوگ عقل کو شاطر بھی کہہ کے عقل کی مذمت کرتے ہیں، یا بعض لوگ عشق اور عقل کا موازنہ کر کے عشق کے مقابلے میں عقل کو گھٹیا چیز ثابت کرتے ہیں. بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، جبکہ عقل تو بڑی تعریف کے لائق چیز ہے، اور عقل کا عشق سے جھگڑا نہیں. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ عقل کے تقاضے کچھ اور ہیں اور عشق کے تقاضے کچھ اور ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اور ہمارے خطیب دوست بھی کہتے ہیں، عقل کے تقاضے کچھ اور، عشق کے تقاضے کچھ اور. تو فلاں ولی نے عشق کے تقاضے پورے کیے اور عقل کے تقاضے، عقل کو ٹھکرا دیا. آپ مجھے یہ بتائیں، کسی نبی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے عقل کے تقاضے پورے نہیں کیے اور عشق کے تقاضے پورے کیے؟ کہہ سکتے ہیں؟ سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں، کسی نبی کی عقل پہ آپ حملہ کر سکتے ہیں کہ فلاں نبی نے عقل کے تقاضے پورے نہیں کیے؟ اگر یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہے گا تو کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ عقل کے تقاضے اور ہیں اور عشق کے تقاضے اور ہیں. ہمارے ہاں قوالیاں سن سن کے نا بعض لوگوں کو چلا بننے کا شوق ہوتا ہے. نہیں میں کملی یار دی کملی، وہ سمجھتے ہیں چلا بنیں گے تو کاندھوں پہ جو بوجھ ہے نا ذمہ داریوں کا وہ اتر جائے گا، تو ذرا مجذوب بن جائیں گے تو سوکھے ہو جائیں گے.
اس لیے ان کو چلا بننے کا شوق ہوتا ہے، نہیں میں کملی یار دی کملی۔ یہ میوزک مائنڈڈ لوگوں نے عقل اور عشق میں فرق ڈال دیا، عقل اور چیز ہے عشق اور چیز ہے، نہیں۔ جب عقل اور عشق دونوں یکسو ہوں، عشق وہی عشق ہے جو عقل کی رہنمائی میں کیا جائے، اور عقل وہی عقل ہے جو عشق کی بات مان کے چلے۔ جب عقل اور عشق دونوں کسی منزل کی طرف چلتے ہیں تو منزل قریب ہو جاتی ہے۔ عقل اور عشق میں تضاد نہیں۔ اور دوبارہ یہ جملہ بول رہا ہوں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ عقل اور عشق میں تضاد ہے تو مجھے بتائیں پھر آپ نبی کی عقل پہ حملہ کر رہے ہیں کہ عقل اور عشق میں تضاد ہوتا ہے تو نبی کسی ایک کے تقاضے پورے کرے گا نا، دونوں کے تو نہیں کرے گا، چونکہ ان میں تضاد ہے۔ عقل اور عشق میں تضاد نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا درجہ صحابہ میں بڑا بلند ہے، افضل ترین ہے صحابہ، بعد از انبیاء افضل البشر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عشق پڑھ کے دیکھیں، ان کا عشق منہ زور عشق نہیں تھا، ان کا عشق شریعت کا پابند تھا۔ تو عشق شریعت کی پابندی کیسے کرتا ہے؟ عشق اسی وقت پابندی برداشت کرتا ہے جب عشق کے ساتھ عقل ہو۔ اگر عقل کے ساتھ عشق کیا جائے تو پھر عشق شریعت کا پابند، اور اگر عشق کو کھلا چھوڑ دیا جائے، ویسے میں علامہ اقبال کی بڑی تعریف کرتا ہوں، مداح ہوں علامہ اقبال کا، لیکن میں شعر نہیں پڑھتا کہ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ یہ اقبال کا شعر ہے، میں نہیں پڑھتا۔ اقبال نے کہا ہے کہ کبھی کبھی دل کو عقل سے جدا کر کے موج میلہ کرنے دو۔ میں کہتا ہوں نہیں، دل کو کبھی عقل سے جدا نہ کرنا، دل بڑا زور آور ہے، عقل سے مان کے نہیں چلو گے دل قابو میں نہیں آئے گا۔ دل کو کبھی عقل سے جدا کر کے تنہا نہ چھوڑنا۔ عقل وزیر ہے، جسم میں دل بادشاہ ہے تو عقل کیا ہے؟ یہ موضوع ایسا ہے کہ ایک درس قرآن مجید میں تو اس کو مکمل طور پہ بیان نہیں کیا جا سکتا، بس تھوڑی بہت کوشش کروں گا کہ تشریح ہو جائے۔ کائنات بنائی گئی کہ انسان بنایا جائے۔ کائنات کس کے لیے بنائی گئی؟ کائنات کی رونق کون ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 22، الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 22۔ کائنات بنائی گئی کہ انسان بنایا جائے، پر سوال یہ ہے انسان کیوں بنایا گیا؟ کائنات کے اندر انسان، تو انسان کے اندر کیا چیز بنانی تھی جس لیے انسان بنایا گیا ہے؟ انسان کے اندر دو موتی تیار ہوتے ہیں، ایک علم ایک عشق۔ علم عقل میں، عشق دل میں۔ ان دو موتیوں کو تیار کرنے کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے۔ کون سے دو موتی؟ ایک علم اور دوسرا علم جس سیپی میں تیار ہوتا ہے اس سیپی کا نام ہے عقل، دماغ، اور عشق دل میں۔ عقل کہتی ہے فلاں چیز بڑی خوبیوں والی ہے، دل کہتا ہے وہ چیز خوبیوں والی ہے تو پھر ہماری ہونی چاہیے، دل کو پھر اس سے محبت ہو جاتی۔ یہ عقل اور دل میں باہمی نسبت ہے۔ عقل میں علم پروان چڑھتا ہے اور دل میں عشق بنتا ہے۔ جو عشق انسان کے دل میں بنتا ہے وہ کائنات کی کسی اور شے میں نہیں بنتا، کہیں اور وہ عشق نہیں بنتا
جو انسان کے اندر بنتا ہے. انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اس آیت نے بتایا کہ جو عشق انسان کے اندر ہے وہ کائنات کی کسی اور شے کے اندر نہیں ہے. تو جو آیہ مبارکہ آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ذکر ہے اس آدمی کا جو دل کا احمق ہے، بے وقوف ہے. شان نزول کے حوالے سے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں. گزارنے کو تو میں اور آپ سب ہی زندگی گزار رہے ہیں، پر قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں یا جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. بعض لوگ جانوروں کی طرح ہیں یا جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. ان میں عقل نہیں، سمجھ نہیں. یہ سمجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ساری تبلیغ اس منبر کا مقصد، مسجد اور مدرسے کا مقصد بس بندے کو سمجھ آ جائے کہ زندگی کیا ہے، بندے کو سمجھ آ جائے کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے، میرا نقصان کس چیز میں. جب سے یہ منبر یہاں بچھا ہر جمعے کو یہی سمجھایا جاتا ہے. قرآن اسی لیے نازل ہوا بندے کو سمجھ آ جائے، بندہ سمجھ جائے، عقل آ جائے، شعور آ جائے. کیونکہ جب سمجھ نہیں نہ ہوتی تو بندہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے. پیتل کو سونا سمجھ کے خرید لے تو کتنے گھاٹے میں ہے. سونا ہو 45,000 روپے تولہ، آپ پیتل خرید لیں 45,000 روپے تولہ، سمجھیں سونا ہے. سنیارے کے پاس لے جائیں اور سنیارے کو جا کے کہیں میں نے یہ بیچنا ہے، وہ کہ تم تو دھوکے میں ہو، یہ تو پیتل ہے، یہ تو سونا ہے ہی نہیں. اس وقت کیسے ہاتھ ملیں گے، ہائے میں لٹ گیا، میں نے تو خریدا تھا سونا سمجھ کے اور ہے یہ پیتل. قرآن مجید میں جو 5 مضمون بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید کی آیات، تمام آیات 30 پارے، ان میں 5 مضمون ہیں: توحید، رسالت، قصص، احکام اور فکر آخرت. وہ جو قرآن مجید کے 5 مضمون ہیں ان میں سے ایک مضمون فکر آخرت، کہ جس چیز سے دل لگائے بیٹھے ہو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. اپنی آنکھیں کھولو اور اصل گھر کو پہچانو کہ اصل گھر کون سا ہے. اپنے آپ کو بیوقوف نہ بناؤ، اپنے آپ کو احمق نہ بناؤ، اپنے آپ کو ناسمجھ نہ بناؤ، بلکہ سمجھ حاصل کرو. قرآن عقل بانٹ رہا ہے، قرآن شعور بانٹ رہا ہے، قرآن سمجھ تقسیم کر رہا ہے، قرآن کھرے کھوٹے میں فرق سمجھا رہا ہے، قرآن حلال حرام میں، جائز ناجائز میں، نجاست اور طہارت میں فرق بیان کر کے وہ سمجھ کی طرف ہی بلا رہا ہے، دانش کی طرف ہی بلا رہا ہے کہ سمجھ حاصل کر لو کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے. بندہ پھر نقصان کا سودا کرے تو گویا اس کو سمجھ نہیں کہ سودا کس طرح کرنا ہے. سورہ بقرہ 2 رکوع: اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہاں محتدین کا ایک معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کو سودا کرنے کی جانچ نہیں. سودا کرنے کی جانچ اسے ہوگی جسے پتا ہو کہ جو چیز میں دے رہا ہوں اس کی قیمت کیا ہے، جو لے رہا ہوں اس کی قیمت کیا ہے. سودے میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیا جاتا ہے، کچھ لیا جاتا ہے.
جب آپ بازار جا کے کوئی چیز پسند کرتے ہیں، دکاندار سے کہتے ہیں قیمت کتنی ہے، وہ کہتا ہے 100 روپیہ، آپ کہتے ہیں یہ چیز 100 روپے کی نہیں، تو اس وقت آپ سودا ہی تو کر رہے ہیں کہ اس چیز کی قیمت کتنی بنتی ہے، آپ اپنی عقل ہی تو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں سودا کرنے کی جانچ نہیں، وہ سونا دے کر کوئلے خرید رہے ہیں۔ جنہیں سودا کرنے کی جانچ نہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ ہدایت دے کر گمراہی خرید رہے ہیں، ہدایت دے کر گمراہی خرید رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارت نے نفع نہیں دیا۔ ہماری قیمت کیا ہونی چاہیے؟ اپنے آپ کو کس قیمت پر بیچنا چاہیے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا سے کم کسی قیمت پر اپنے آپ کو نہ بیچنا۔ ہم نے قیمت کیا ڈالی ہے؟ 100 روپیہ رشوت کس چیز کے بدلے اپنے آپ کو بیچتی ہے؟ کس چیز کے بدلے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں؟ حضور حیدر کرار فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسنہ، آدمی جو کام کر رہا ہے اس کے بدلے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ لوگوں نے اپنی قیمت کیا لگائی ہے۔ قرآن نے بتایا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اپنی قیمت لگا لو۔ خریدنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں نے اپنی جانیں اور مال بیچ دیے اللہ کے ہاتھ، اور اس کے بدلے لیا کیا ہے؟ بان لهم الجنہ۔ یہ ہے عقل مندوں کا سودا، یہ ہے ان کا سودا جن کو سمجھ ہے۔ اور وہ جس نے من صافیہ نفسہ ہو، جو دل کا احمق ہے، وہ دنیا خرید رہا ہے، آخرت کو بیچ رہا ہے، وہ فانی نعمتیں خرید رہا ہے اور لازوال نعمتوں کو ضائع کر رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مبارکہ بتا رہی ہے عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ بندے کو سمجھ آ جائے میں نے چھوڑنا کیا ہے، میں نے لینا کیا ہے۔ امتحان کے دن قریب ہوں تو طالب علم نیند چھوڑتے ہیں، امتحان کی تیاری کرتے ہیں، تب امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارا بھی ایک امتحان قبر میں آ رہا ہے، ایک امتحان حشر میں۔ آج قربانی نہیں دیں گے، آج کچھ چیزیں چھوڑیں گے نہیں، نیند چھوڑیں گے نہیں، امتحان کی تیاری نہیں کریں گے تو اس امتحان میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ مشکل باتیں یاد نہیں رہتی، آسان سی بات سنا رہا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک آدمی نے طوطا رکھا ہوا تھا، طوطے کو کلمہ سکھایا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی مہمان آتا، مہمان گھر میں داخل ہوتا تو طوطا پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہمان خوش ہوتا، دیکھیں جی طوطا ہے، پرندہ ہے اور انسانوں کی طرح کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا بلی نے حملہ کیا پنجرے پر، پنجرا کمزور تھا، ٹوٹ گیا، اس نے طوطے کو پکڑ لیا۔ جب بلی نے طوطے کو پکڑا، منہ میں دبایا اور بھاگی، اس وقت طوطا ٹیں ٹیں کر رہا تھا جو اس کی اپنی بولی ہے۔ مالک نے دیکھا بلی لے گئی ہے طوطے کو، وہ بڑا غمگین ہوا، گیا اپنے مرشدوں کے پاس، پریشان بیٹھا ہے۔ مرشدوں نے کہا پریشان کیوں ہو؟ کہتے ہیں جی میں نے ایک طوطا رکھا ہوا تھا، بلی لے گئی ہے۔ انہوں نے کہا اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، اور طوطا لے لو اور خرید لو۔ اس نے کہا جی نہیں، میں پریشان اس بات پر ہوں، میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا ہوا تھا، پر جب موت آئی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ ٹیں ٹیں کر رہا تھا۔ مرشدوں نے کہا کلمہ اس کے اندر کوئی نہیں اترا ہوا تھا،
کلمہ صرف اس کی زبان پر تھا، وہ طوطا تھا، کلمہ اس کا حال نہیں تھا، کلمہ اس کے دل میں نہیں تھا کہ موت کے وقت وہ کلمہ پڑھتا۔ جب موت آتی ہے زبان پہ وہی ہوتا ہے جو اندر روتا ہے۔ تو چونکہ وہ طوطا تھا، اس کا تو حال ہے ٹیں ٹیں کرنا، موت کے وقت اس نے وہی کچھ کیا ہے۔ یہ لکھ کے مولانا روم نے جو تبصرہ کیا ہے وہ دل کی آنکھیں کھولنے والا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں اگر کلمہ تمہارا حال نہیں بنا، کلمہ تمہارے اندر جذب نہیں ہوا، تمہارے اندر نے اسلام کو پوری طرح قبول نہیں کیا، صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، تو یاد رکھو موت کے وقت وہی چیز ظاہر ہوتی ہے جو اندر ہوتی ہے۔ موت کے وقت وہ چیز ظاہر ہوگی جو اندر ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلمے کو اپنا حال بنائیں، کلمے کو اپنے اندر اتاریں، کلمے کو اپنے اندر جذب کریں۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، سیر کر رہے تھے، بیٹے سے کہتا ہے دروازے پہ کھڑے ہو، وہ باغ کے دروازے پہ انگوروں کا باغ ہے، میرا دل ہے میں کچھ انگور چوری کر لوں، انگور بڑے مہنگے ہیں، خریدنے نہیں ہوتے، تو چلو باغ سے چوری کر لیتے ہیں۔ بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے، باپ اندر گیا ہے انگور چوری کرنے کے لیے، بیل کی طرف ہاتھ بڑھایا، دروازے پہ کھڑے بیٹے نے شور مچا دیا، اس نے کہا ابا جان کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ابا جان کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ باپ نے انگور نہیں توڑے، دوڑا دوڑا باہر، کون دیکھ رہا ہے، کہاں ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ باپ کا شرمندگی سے جھک گیا، بیٹے کو باہر کھڑا کیا تھا کہ اگر کوئی آیا نا تو تو آواز دے دینا تاکہ میں چوری کرتے ہوئے پکڑا نہ جاؤں۔ باپ کے دل کو کلمے کا حال نہیں نصیب تھا، پر بچہ تھا 9 عمر، دنیا کی میل سے بھی بچا ہوا تھا، اس کے دل میں کلمے کا اثر تھا۔ باپ چوری کرنے لگا، بیٹے نے کہا ابا جان کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ باپ باہر آ گیا، اس نے کہا کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کلمہ ہمارا حال بن جائے تو معاشرہ بدل نہ جائے۔ اگر کلمہ ہمارے اندر اتر جائے، اگر کلمہ ہمارا حال بن جائے تو پھر معاشرے میں مثبت تبدیلی آ جائے۔ آج دین کی تبلیغ بڑی ہو رہی ہے، پر کسی شادی کی تقریب پہ چلے جائیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمانوں کی شادی۔ اس تبلیغ کو ہم نے اپنے اندر نہیں جگا دی۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کانوں سے دل تک فاصلہ کتنا ہے کہ میری آواز کانوں تک تو پہنچ رہی ہے، دل تک نہیں پہنچ رہی۔ بھئی میرے پاس تو کوئی ایسی تاثیر نہیں کہ میں اپنی آواز آپ کے دل تک پہنچا سکوں، پر مجھے اس بات پر یقین ہے میرے لفظوں میں تو کوئی تاثیر نہیں۔ ہاں اگر قرآن کی آیت میں پڑھوں اور وہ آپ کے دل تک نہ پہنچے تو پھر اس کا مطلب ہے دل اسے قبول نہیں کر رہا، دل بند ہے، دل اس کو اپنے تک پہنچنے ہی نہیں دے رہا۔ چلے میری بات کوئی تبصرہ کوئی تشریح اس کو تو نہ مانے، لیکن قرآن کی آیت، قرآن کیا کہہ رہے؟ جو ملت ابراہیمی سے منہ پھیر رہا ہے، جو دین ابراہیمی کو چھوڑ رہا ہے، وہ دل کا احمق ہے، وہ دل کا بے وقوف ہے، اس کے دل کو سمجھ نہیں، دل کو سمجھ نہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، آگ کے انگارے جل رہے ہیں، بچہ گیا انگاروں کی طرف، اس نے سمجھا یہ کھلونے ہیں، ماں نے روکا، اس نے کہا یہ نہ اٹھانا، انگاروں کو ہاتھ رکھو گے تو ہاتھ جل جائیں گے۔ اب دیکھنے میں اور حقیقت میں کتنا فرق ہے۔ سانپ خوبصورت بھی ہو، سانپ ہی ہوتا ہے،
سانپ خوبصورت بھی ہو، سانپ ہی ہوتا ہے، خوبصورت سمجھ کے اس کو پکڑ نہ لیں کہ سانپ سونا بڑا ہے۔ دنیا کی کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں لذت بڑی ہے پر اندر تاثیر زہر والی، ان کے اندر جو زہر ہے وہ انسان کے من کی تباہی ہے، من کی بربادی۔ جو دین ابراہیمی سے منہ پھیرے اس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، وہ دل کا احمق ہے۔ اپنے آپ کو وہی دھوکہ دیتا ہے جو دل کا احمق ہے۔ بچوں کے لیے ایک بات سنا رہا ہوں، اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ ایک ادب عربی کی کتاب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ عرب میں کوئی ایک خوش فہم شخص تھا جو جھوٹ بڑے بولتا تھا۔ تو بچے اس کے گرد جمع ہوئے، چچا کوئی لطیفہ سناؤ، وہ چاہتا تھا میں نے ہٹاؤں، تو جھوٹ بولا۔ اس نے کہا کہ تم اس گلی میں کھڑے ہو، وہ پچھلی گلی میں تو چودھری صاحب فلاں امیر صاحب مٹھیائی بانٹ رہے ہیں، جاؤ جا کے وہاں مٹھیائی کھاؤ۔ بچے سارے دوڑ کے ادھر گئے، یہ بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ جب اس گلی میں پہنچے نہ مٹھیائی تھی نہ کوئی بانٹ رہا تھا۔ بچوں نے کہا یہاں تو کوئی بھی مٹھیائی نہیں بانٹ رہا، چلو واپس چلتے ہیں۔ جو ہی واپس مڑے دیکھا جس نے کہا تھا نا کہ مٹھیائی بانٹی جا رہی ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ بچوں نے کہا چچا تم نے جھوٹ بولا، کہا اس گلی میں فلاں امیر مٹھیائی بانٹ رہے، وہ تو کوئی مٹھیائی نہیں بانٹ رہا۔ اس عرب نے کہا میں نے جھوٹ بولا تھا۔ بچوں نے کہا اچھا تم نے جھوٹ بولا تھا، پھر تم خود کیوں آ گئے اس گلی میں؟ اس نے کہا میرے دل میں خیال آیا شاید وہ مٹھیائی بانٹ ہی رہا ہو تو میں محروم ہی نہ رہ جاؤں، چلو چل کے دیکھتے ہیں، شاید وہ مٹھیائی بانٹ ہی رہا ہو۔ بھائی اس سے بھی کوئی بڑا بیوقوف ہو سکتا ہے؟ سمجھ گئے میں نے کیا کہا؟ خود جھوٹ بولا ہے، پتہ ہے ادھر کوئی مٹھیائی نہیں بانٹ رہا، پھر خود آ بھی گیا ہے۔ اور بچے کہتے ہیں جب کوئی مٹھیائی نہیں بانٹ رہا تھا تم نے جھوٹ بولا، تم خود کیوں آئے؟ انہوں نے کہا میرے دل میں خیال آیا شاید وہ مٹھیائی بانٹ ہی رہا ہو تو میں محروم ہی نہ رہ جاؤں، بچے لے آئیں مٹھیائی۔ بھئی اس سے بھی بڑا کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ یہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو خود بیوقوف بنایا۔ قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، اولیاء، وہ سارے کہیں دنیا فانی ہے، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ ہم پھر دنیا سے دل لگائیں تو پھر ہم اپنے آپ کو خود بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پھر دل میں سمجھ نہیں ہے کہ دل کو حقیقت سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالی شرح صدر عطا فرمائے۔ جب وہ کرم کرتا ہے تو پتھروں سے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ جب وہ کرم کرتا ہے بندہ نکلا شراب خانے سے ہے، صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے، اللہ کا ولی بن گیا ہے۔ شراب خانے سے نکلا تو شرابی، گھر پہنچا تو اللہ کا ولی بن گیا۔ یہ جب اللہ کرم کرتا ہے، بشر حافی کرم ہوا ولی بن گئے۔ حضرت جنید بغدادی پہلوان ہے، کرم ہوا ولی بن گئے۔ جب اللہ کرم کرتا ہے تو پتھروں سے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے حضرت ابراہیم کو دنیا میں چن لیا۔ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، منتخب بندوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے چن لیا۔ اللہ کے مقربین میں سے ہیں، خلیل اللہ ہیں، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب رکھنے والوں میں سے ہیں، خاص قرب کی قابلیت رکھنے والوں میں سے ہیں۔ صالح کا ایک معنی ہے
صلاحیت رکھنے والا۔ صالح کا معنی کیا ہے؟ قابلیت رکھنا، صلاحیت رکھنا۔ عمل صالح وہ عمل جو اللہ کا قرب دلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے ذریعے اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں عمل صالح، جو اللہ کے قرب کی قابلیت صلاحیت رکھتا ہے۔ اور صالح کا لفظی معنی ہے قابلیت رکھنے والا۔ یہ لفظ انبیاء کے لیے بولا جائے تو جو مراد ہے معنی کی وہ کچھ اور ہے، اولیاء کے لیے بولا جائے تو پھر معنی اور ہے۔ جب انبیاء کے لیے بولا جائے تو اس سے وہ مراد نہیں ہے جو اولیاء کے لفظ کے مراد ہے، کہ صالحین کا لفظ ہم اولیاء کے لیے بھی بولتے ہیں، لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی میں فرق ہوگا۔ جس ہستی کے لیے لفظ بولا جائے گا اس کے اعتبار سے ہی معنی کیا جائے گا۔ آخرت میں حضرت ابراہیم صالحین میں سے ہیں، یعنی اللہ کا خاص قرب جو رکھتے ہیں ان میں سے ہیں۔ اللہ کے خاص قرب کی قابلیت، اللہ کے خاص قرب کی صلاحیت جو رکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں سے ہیں۔ یہ دعا ہمیں کرنا چاہیے، یہ انبیاء کی سنت ہے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں اپنا قرب رکھنے والے بندوں میں شامل فرما۔ یہ دعا سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، الحقنی بالصالحین۔ یا اللہ جب میں دنیا سے پردہ کروں، میرا وصال ہو، تو اس حال میں کہ کامل مسلمان۔ انبیاء کو سوء خاتمہ کا تو کوئی ڈر نہیں، وہ تو اللہ کی پناہ میں ہے، معصوم ہے۔ دعا کر کے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے کہ یہ دعا اللہ سے کیا کرو، یا اللہ جب میرا وصال ہو تو اس حال میں کہ میں کامل مسلمان ہوں، اور وصال کے بعد الحقنی بالصالحین، مجھے اپنے نیک بندوں میں، صالح بندوں میں شامل فرما۔ اس سے پتہ چلا دنیا میں تو سارے اکٹھے ہی ہیں، نیک اور بد، کہیں شادی ہو نیک بد اکٹھے ہی بیٹھے، محلے میں رہائشیں نیک بد اکٹھے ہی رہ رہے ہیں۔ آخرت میں ایسا معاملہ نہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن مجرموں کی صفیں الگ، نیکوں کی الگ۔ اس دن الگ الگ صفیں ہوں گی، نیک اور بد اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا ہے جس میں نیک اور بد اکٹھے ہیں۔ آخرت میں کیا کیفیت ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، دعا مانگو یا اللہ الحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے آخرت میں نیک بندوں میں، اپنا قرب رکھنے والے بندوں میں شامل کرنا۔ یہ دعا صرف حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی مانگی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو دعا کرتے ہوئے عرض کیا، پروردگار اپنی رحمت کے ساتھ مجھے صالحین میں شامل فرما، اپنی رحمت کے ساتھ مجھے صالحین میں شامل فرما۔ کمال شعور بندگی ہے انبیاء کرام میں کہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن کہتے ہیں میں صالحین میں شامل ہوں تو تیری رحمت کا صدقہ۔ کبھی اپنے اعمال پر غرور نہ کرنا کہ میں نے بڑے عمل کیے ہیں، اب میں اس لائق ہوں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 500 سال عبادت کی، قیامت کے دن اس عبادت گزار کے اعمال کو تولا جائے گا،
میزان پہ رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں، بنی اسرائیل کے اس عابد نے 500 سال میری عبادت کی ہے، اسے میری رحمت کے صدقے جنت میں لے جاؤ۔ وہ عابد عرض کرے گا یا اللہ میں نے 500 سال عبادت کی اور اب بھی میں تیری رحمت کے صدقے جنت میں جا رہا ہوں، کیا میرے اعمال اس لائق نہیں؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں، اس کی 500 سالہ عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں میری ایک نعمت جو میں نے اس کو دی تھی، آنکھیں، دیکھنے کی قوت، وہ رکھو، اور پھر ذرا تولو کہ 500 سالہ عبادت اس ایک نعمت کا شکرانہ ہو سکتی ہے۔ جب تولا جائے گا تو وزن میں وہ 500 سالہ عبادت آنکھوں کا شکرانہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے، ابھی تو ایک نعمت کا حساب نہیں ہوا، باقی نعمتیں تو بہت ساری۔ یہ 500 سالہ عبادت تو آنکھوں کا بھی شکرانہ نہیں۔ اس وقت وہ عابد پکار اٹھے گا، یا اللہ میں اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک تیری رحمت شامل حال نہ ہو، مجھے جنت میں داخل کر اپنی رحمت کے ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا مانگی، معصوم عن الخطا، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، لیکن دعا کر رہے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ مجھے صالحین میں شامل فرما۔ میں نے بنی اسرائیل کے عابد کا ذکر کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری 500 سالہ عبادت میری ایک نعمت کا بھی شکرانہ۔ کبھی آپ نے اللہ کا شکر کیا ہے؟ آج کل تو بہت سارے لوگ ناشکری اور شکوے کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کریں، اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ درس قرآن ہے اور قرآن تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، اور قرآن مجید کی 113 سورتوں کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، تو گویا سارے آسمانی علوم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ کیا ہے جی؟ شکرانہ ہے یا نہیں؟ قرآن تو شروع ہی شکرانے کے مضمون سے ہو رہا۔ الحمدللہ الحمدللہ، قرآن کا آغاز ہی شکرانے کے مضمون کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اللہ کا ناشکرا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے تو سب سے پہلے شکر ہی سکھایا ہے۔ الحمدللہ، میرے آقا کریم نے فرمایا جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئیں۔ یا رسول اللہ کون سی 4 چیزیں؟ فرمایا جسے ذکر کرنے والی زبان مل گئی، شکر کرنے والا دل مل گیا، صبر کرنے والا بدن مل گیا، اور نیک بیوی مل گئی۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اسے مل گئی۔ گفتگو سمیٹوں گا ایک دعا پر ہی کہ درس قرآن مجید میں اکثر میں آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی وظائف بھی بیان کرتا رہتا ہوں احادیث کی روشنی میں۔ تو یہ جو شکرانے کا موضوع میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لفظ صالح کی تشریح کرتے ہوئے کہ اللہ کے قرب کی قابلیت شکرانے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور میرے آقا کریم نے فرمایا انی احبک، اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا؟ بھئی جسے حضور فرمائیں میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس غلام کے قدم زمین پر لگیں گے، وہ کیسے خوشی سے چلے گا؟
بھئی حضور نے فرمایا ہے معاذ مجھے تیرے ساتھ محبت ہے. سبحان اللہ. یا اللہ حضرت معاذ کی سعادتوں کا صدقہ آج درس قرآن میں جتنے بیٹھے ہیں انہیں حضور کی نگاہ کرم عطا فرما، محبوبیت عطا فرما. حضور نے فرمایا انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے تخت پر بھی آپ کے سوا کوئی نہیں بیٹھا ہو. حضور میرے دل کے تخت پر بھی آپ ہی تشریف فرمائیں. حضور مجھے بھی تمام جہان کو چھوڑ کے صرف آپ سے محبت، اور جس سے محبت ہے آپ کی محبت کا ہی صدقہ ہے. حضور نے فرمایا معاذ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے تجھ سے محبت ہے، تو محبت کا تقاضا ہے کہ میں تجھے اچھی باتیں سکھاؤں. جب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ میں تجھے اچھی چیزیں سکھاؤں. فرمایا معاذ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، یہ دعا نمازوں کے بعد پڑھا کرو. بھئی حضور نے محبت سے حضرت معاذ کو جو وظیفہ سکھایا ہے آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں سیکھنا چاہتے؟ تو ذرا توجہ کریں. حضور نے 3 چیزیں مانگنا سکھائیں. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ جسے ذکر کرنے والی زبان مل گئی، شکر کرنے والا دل مل گیا، صبر کرنے والا بدن مل گیا، اچھی بیوی مل گئی، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مل گئیں. جو دعا حضور نے حضرت معاذ کو سکھائی ہے اس میں 3 چیزیں مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے. فرمایا معاذ دعا کیا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. وہ 3 چیزیں جو اس دوسری حدیث میں ابتدان بیان ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مجھے ذکر کی توفیق عطا کر، مجھے شکر کی توفیق عطا کر، اور اچھے انداز میں عبادت کی توفیق عطا کر. میرے بدن کو عبادت پر صبر عطا کر کہ وہ عبادت پر قائم رہے. آج درس قرآن پاک کو ان الفاظ پر سمیٹتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس رکوع میں ہے. پچھلے رکوع میں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر، ان کی دعا اور تعمیر کعبہ. آج جو رکوع شروع ہوا اس میں ملت ابراہیمی اور پھر حضرت ابراہیم کی ذات کا ذکر کہ دنیا اور آخرت میں وہ بلند رتبہ ہیں، اور اللہ کے قرب کے لیے زینہ کیا ہے، راستہ کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ذکر، شکر اور صبر. صبر کا اظہار یہ ہے حسن عبادت. تو یہ دعا فرض نماز کے بعد کریں تو اللہ تعالیٰ زندگی کو بدل دے گا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.